اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں پھر اپنی بہنوں کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں قسط لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں اپنی بہنوں سے احسان کا شکریہ ادا کرنے پر بات کروں گی، معاملات پر۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی تعلیم دی ہے اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں، وہیں ہدیہ دینے والوں اور احسان کرنے والوں کو بدلہ دینے اور کم از کم انہیں دعا دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ہدیہ تحفہ دیا جائے تو اگر اس کے پاس بدلے میں دینے کے لیے کچھ موجود ہو تو اس کو دے دے، اور جس کے پاس بدلے میں تحفہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ کہ اس کی تعریف کرے اور اس کے حق میں دعائے خیر کہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اور احسان کے معاملے میں کچھ چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، اور ان کے لیے دعائے خیر بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ جس آدمی پر کسی نے کوئی احسان کیا اور اس نے احسان کرنے والوں کو یہ دعا دی، یعنی جزاک اللہ خیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، تو اس نے اس شخص کی تعریف پوری کر دی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تعلیم دی ہے جو احسان کرنے والوں کو بدلہ دینے کی حیثیت نہیں رکھتے کہ ان کے حق میں دعا ہی دے دے، اور کم از کم جزاک اللہ خیرہ ہی کہہ دے، اس سے بھی احسان کرنے والوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایک مسلمان بھائی کی جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سلام کرتے ہیں۔ ملاقات کے وقت سلام کرنا اسلام کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اس سے بہتر دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ سلام کرنے سے آپسی محبت بڑھتی ہے اور دوسروں سے بدگمانی دور ہوتی ہے۔ خاص طور سے سلام میں پہل کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ بعض لوگ صرف اپنے جاننے پہچاننے والوں کو ہی سلام کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان بھائی کو سلام کیا جائے، خواہ ان کو پہلے سے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ جس طرح معلوم ہو جائے کہ وہ مسلمان ہوں تو اس کو سلام کرنا چاہیے، اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کون سا بہتر عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، چاہے تو تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ہمیں بھی ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، خواہ وہ ہمارے دوست ہوں یا رشتہ دار ہوں یا کوئی دوسرے مسلمان بھائی۔ جو بات جیسی ہو اسی طرح بیان کر دینا سچائی ہے، اس کے خلاف بیان کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ بولنا انتہائی برا فعل ہے، اسلام میں اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا ہے، اس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے میں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے، یہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹا آدمی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور اس پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کو قیامت کے دن سخت سزا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک خواب کا ذکر کیا جس میں جھوٹے آدمی پر ہونے والے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر ہم ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کی طرف ایک اور شخص تھا جو لوہے کی قینچی سے اس کے جبڑے اور آنکھیں
گدی تک کاٹ رہا تھا. جب ایک طرف کاٹ لیتا تو دوسری طرف کاٹتا تھا. ابھی ایک طرف پورے طور پر کاٹ بھی نہیں پاتا کہ دوسری طرف صحیح ہو جاتا. میں نے اپنے ساتھ موجود 2 فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا، اس کی سزا دی جا رہی، اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا. بخاری کی حدیث ہے. جھوٹ بولنا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به. ترمذی کی حدیث ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو جھوٹ بولنے اور جھوٹی بات بیان کرنے سے بچنا چاہیے. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا اور اللہ تعالی ہم کو سخت سزا دیں گے. اسی طرح سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح انسان بعض مرتبہ جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. مسلم کی حدیث ہے. ترجمہ: آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ سے ملوں گی اگلی قسط کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.